General Muhammad Zaul Haq by his teacher Dr. اشتیاق حسین قریشی۔ جنرل ضیاء جب تک فوج کے سربراہ رہے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اس امر کی اطلاع نہ ہونے دی کہ ان کا ایک شاگرد اس اعلیٰ عہدے پر بھی فائز ہے، جس کی وجہ انہوں نے بعد میں یہ بتائی کہ انگریزوں کے زیر اہتمام فوجیوں کو بتایا جاتا تھا کہ ان کا سول افسروں، سیاستدانوں یا عمائد سے کوئی رابطہ نہ ہونا چاہیے، لیکن صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہی انہوں نے از خود ڈاکٹر صاحب کو خط لکھ کر اپنی طالب علمانہ نیاز مندی کا اظہار کیا اور پھر فون پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں خود آپ کی قدم بوسی کے واسطے حاضر ہوتا، مگر اس طرح کی ملاقات میں دونوں کی پوزیشن خراب ہوگی، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ اولین فرصت میں مجھ سے آ کر ملیں تاکہ میں آپ کو آپ کے شاگرد کی غیر متوقع کامیابی پر مبارکباد دے سکوں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ مجھے اب تک علم نہ تھا کہ جنرل ضیاء وہی طالب علم ہیں جن کو میں کالج میں تاریخ کا سبق پڑھایا کرتا تھا اور جو میری نظر میں ایک سنجیدہ، ہوشیار اور صلح کل نوجوان تھے۔ مجھے فخر بھی ہوا اور خوشی بھی محسوس ہوئی، لیکن جس انکسار آمیز لہجے میں وہ بات کر رہے تھے اس کا جواب دینے کے لیے مجھے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ بہرحال اس وقت جس طرح بھی ہو سکا انہیں مبارکباد دی۔ اس دوران میں ایک تعلیمی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہو رہی تھی، اس کا دعوت نامہ اور ساتھ ہی PIA کا ٹکٹ موصول ہوا اور قیام کے لیے ایک ہوٹل میں کمرہ مخصوص ہونے کی بھی اطلاع دی گئی۔ میں جلسے کی کارروائی شروع ہونے سے 10 منٹ قبل ہال میں پہنچ گیا۔ اکثر احباب سے دیرینہ واقفیت تھی، مگر کسی کو بھی ہم دونوں کے باہمی تعلقات کا علم نہ تھا اور یہ اچھا ہی تھا۔ جنرل صاحب ٹھیک وقت پر تشریف لائے اور حاضرین پر ایک اچٹی نظر ڈالتے ہوئے خرامہ ڈائس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان کی نگاہ دوسری قطار میں میرے اوپر پڑی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکے اور پھر قدرے لپک کر میرے پاس پہنچ گئے، سلام میں تقدیم کی اور پھر میرا ہاتھ تھام کر ڈائس کی طرف بڑھے۔ کالج میں مجھے سب پروفیسر قریشی کہتے تھے۔ اس نام سے انہوں نے میرا تعارف حاضرین سے کرایا اور فرمایا کہ یہ میرے استاد محترم ہیں اور تمام پاکستان میں یہی میرے سب سے بڑے کرم فرما ہیں۔ ان کی شفقتیں اور محبتیں مجھے اب تک یاد ہیں۔ میرے اس عہدے تک پہنچنے میں ظاہر ہے کہ استاد کا بھی نمایاں حصہ ہے۔